پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ امام کا صرف کام یہ نہیں ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھائے، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھائے، دعا کرے، جمعہ کی نماز پڑھائے، خطبہ دے اور رخصت ہو جائے۔ امام کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، امام کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر وقت میں قوم کو صحیح راستہ دکھائے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ اول کے بارے میں کہ آپ ان کی خلافت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کو نبی نے مصلی پہ کھڑا کر کے دین کا امام بنا دیا ہے، ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی اس کو امام بنا دیا ہے۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو ہر وقت صحیح راستہ بتائے، صحیح رہنمائی کرے، صحیح گائیڈ کرے۔ اس لیے میں اس بات پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت پورے مہاراشٹرا میں ہنگامہ ہے۔ آج 15 تاریخ ہے، 20 تاریخ کو مہاراشٹرا میں الیکشن ہے۔ اس کو 3 حصے میں سمجھیے گا، 3 حصے ہیں اس کے۔ 20 تاریخ کو مہاراشٹرا میں الیکشن ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے وہاں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے ووٹ دینے میں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے دینے سے کیا ہوگا، کیا بن جائے گا، کیا بگڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ نہیں، ووٹ کو اہمیت دیجئے اور اس کی اہمیت سمجھیے۔ اور آج کی تاریخ میں جو حالات بنے ہو رہے ہیں، مہاراشٹر کے بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ووٹ دینا آپ کا ایک طرح سے ایمانی فریضہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایمانی بولیے نا، فریضہ بھی ہے کہ آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کس کو دیجئے، ابھی میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ دیجئے، گھر سے نیچے آئیے، ووٹ ڈالیے۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کی۔ جو دل میں درد ہے، جو تکلیف ہے، ہمارے پاس وہ طاقت تو ہے نہیں، قانون ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں کہ ہم ظالموں کو دبا سکیں، نیست و نابود کر سکیں۔ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، آپ کے ہاتھ میں جتنا ہے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ووٹ دیجیے، ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ جو خواب غفلت میں آپ سوتے ہیں نا، اس سے باہر نکلیے اور آنکھ کھول کے دیکھیے کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر دینا کس کو ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک بات آپ کو صاف صاف کہہ دوں، میں یہ بالکل نہیں مانتا کہ کوئی ہمارا دوست ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن شریعت کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک زاویہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر 2 مصیبتیں ہوں، کتنی؟ 2 پریشانی ہوں، آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے، تو آپ چھوٹی پریشانی کو چن لیجئے، بڑی پریشانی کو چھوڑ دیجئے۔ ایک وہ ہے جو ہماری شہرت کاٹنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے مذہبی جذبات، ایمانی جذبات پر حملہ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہماری پیٹھ اور پیٹ پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہم باضابطہ طور پہ یہ ماننے کو تیار ہیں، ایک بار پیٹھ پہ مارو، پیٹ پہ مارو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی شہرت تک آئے گا، ایمانی حرارت تک آئے گا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس
सीधी सी बात है। अब आपको किसको चुनना है या आप देखो, मगर वोट दीजिए। हालात ऐसे बन जाते हैं कि 3-4 महीना जब बाकी रहता है तो कहीं से कोई मेंढक निकल जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, कहीं से कोई मेंढक निकल जाता है, कहीं से कोई निकल जाता है, कहीं से कोई निकल जाता है। नहीं, ये वक्त इसलिए भी नहीं है कि आप अपनी जाती दुश्मनी निकालें। मैं सिर्फ इस इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप जहां के भी हैं और ये वीडियो जहां तक भी जाएगा, अगर वहां पर ऐसा आपका कैंडिडेट मौजूद है जिसको आप जिता सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ नाराज होकर उसको वोट नहीं दे रहे, कोई जाती दुश्मनी, जाती वजह की बुनियाद पर, नाराजगी की बुनियाद पर, और किसी ऐसे को वोट दे देंगे जो जिसके 1000-2000 वोट लेने से कैंडिडेट हार जाएगा, तो मियां ये आपकी नादानी भी है, जहालत भी है और बेवकूफी भी है। अगर मेरे में दुश्मनी करने का ताकत है, हिम्मत है, मैं उससे फेस टू फेस मुकाबला करूंगा, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है कि अपनी दुश्मनी और अपने बदले के नाम पर और अपनी नाराजगी के नाम पर हम ऐसा नुकसान उठाएं कि आने वाले वक्त में हमको पछताना पड़े। इसलिए किसी ऐसे आदमी को देने के बजाय जो वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, कहीं का भी हो, जो किसी को डैमेज करने के लिए खड़ा हुआ है, कहीं का भी हो, नहीं, हमको वोट डालना है और अक्लमंदी से डालना है। ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं डालना है, मुझे कोई पसंद है ना इसलिए डालना है, या मैं जिस किसी के नाराज हूं तो उसके खिलाफ डालना है, जी नहीं, मुझे सिर्फ इसलिए वोट डालना है कि मुझे एक मौका मिला है अपने दिल का जो अंदर गुबार है, जो तकलीफ है, उसको निकालने का मौका मिला है। मैं उसका बदला लेना चाहता हूं, मैं वो एहसास अपने अंदर जगाना चाहता हूं कि नहीं, मुझे अपनी जात से पहले कौम प्यारी है, अपनी जात से पहले अपना मुल्क, अपना सूबा, अपना महाराष्ट्र प्यारा है, अपना इलाका प्यारा है। अपनी जात मुझको बाद में प्यारी होगी, इलाका पहले प्यारा होगा।